وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ قبر والوں کو کیوں سلام کیا جاتا ہے؟ سلام کرتے ہیں ہم تو کیا وہ سلام ہمارا سنتے ہیں یا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ مردے سلام سنتے ہیں یا سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ ایک غیب کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث سے واضح دلیل چاہیے۔ جب قرآن و حدیث میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت یا ایک بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ مردے سلام سنتے ہیں یا سلام کا جواب دیتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس بہت ساری آیات اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ تو ان عمومی دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ مردے نہ تو سلام سنتے ہیں اور نہ ہی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مردے نہ سلام سنتے ہیں اور نہ ہی جواب دیتے ہیں تو مردوں کو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر والوں کو سلام کرنا ان کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردوں سے سلام کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ قبرستان میں داخل ہونے یا اہل قبور کے حق میں دعا کرنے کی تعلیم دی۔ سنیں، جیسا کہ قبرستان جانے کے بعد قبرستان میں جو دعا کرتے ہو، کیا دعا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلامتی ہو تم پر ان گھروں یعنی قبروں کے مومن اور مسلمان مکینوں، اور بلا شبہ ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہم میں سے پہلے جانے والوں اور بعد میں جانے والوں پر رحم فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ جو ہے بتاتے ہیں کہ قبر والوں کے لیے یہ سلامتی کی دعا ہے، سلامتی کی دعا دینا ہے۔ اس لیے صرف سلام کے الفاظ وارد نہیں ہوئے، بلکہ سلام کے الفاظ کے بعد مزید 2-3 جملے ہیں جن کو آپ کلام کہہ سکتے ہیں، یعنی سلام کے بعد کلام کرنے کی جو بات حدیث میں ملتی ہے۔ تو یہاں پر دعا دی جا رہی خبر والوں کو۔ اگر مردوں کو سلام کرنا مقصود ہوتا تو ان کا جواب دینا بھی واجب ہو جاتا، جبکہ ہم میں کسی کو مردوں کا جواب نہیں سنائی دیتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مردے سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، پھر ان کی بات کی روشنی میں مردے گنہگار ٹھہریں گے، کیونکہ ان کی طرف سے جواب نہیں آتا۔ اور پھر سلام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سلام کیا جائے، پھر دوسرا کلام کیا جائے، جبکہ قبرستان میں داخل ہونے والی دعا میں سلام کے ساتھ مزید 2-3 جملے ایک ساتھ وارد ہوئے ہیں جو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ جملے میت کے حق میں سلامتی اور عافیت کے لیے ہیں۔ تو صحیح مسلم کے علاوہ بھی جس کتاب حدیث میں قبرستان کی دعا وارد ہے، وہاں بھی دعا یا مغفرت کے باب میں وارد ہو۔ میت سے سلام کرنا مقصود ہوتا ہے تو باب باندھا جاتا کہ میت سے سلام کرنے کا باب یا میت سے سلام کرنے کا طریقہ، جیسا کہ سلام کرنے والی احادیث کے تحت کتب احادیث میں ابواب ملتے ہیں۔ امام نسائی کا قبرستان میں داخل ہونے والی دعا پر باب یہ ہے کہ کیا ہے مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرنے کے حکم کا بیان۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ میت کو سلام کرنا گویا اس کو سلامتی کی دعا دینا ہے۔ یہ سلام ٹھیک اسی طرح ہے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے تمام مسلمانوں پر نماز کے تشہد میں سلامتی کی دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ تو یہاں پر بھی ہم کسی کو سلام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے لیے اور دوسرے نیک بندوں کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ قبرستان میں میت کو سلام کرنا گویا اس کو سلامتی کی دعا دینا ہے، اور میت ہمارا سلام نہ سنتا ہے اور نہ جواب دیتا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض احادیث میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے کہ مردے سلام سنتے اور جواب دیتے ہیں، جیسا کہ جامع صغیر میں حدیث نمبر 8043 میں ایک روایت آئی ہے، قبر والا دنیا میں جس شخص کا واقف تھا، وہ اگر اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے سلام کہتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو اس حدیث کو علامہ سیوطی سمیت
بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف الجامع اور سلسلۃ الضعیفہ میں درج کیا ہے۔ اس طرح کی مزید اور روایت مروی ہیں مگر کوئی بھی سنداً صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔